کمانڈر اتربون سے ہوا، مقابلے میں وہی تھا، بہت بڑا رومی کمانڈر تھا۔ اجنادین ایک شہر ہے، وہاں پہ مقابلہ ہوا تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اجنادین کا محاصرہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے علاقے میں تھے، فوراً ان کو حکم ملا مر کے اجنادین تیار ہے، وہاں پہ پہنچو۔ تو ان کے معاونت سے اجنادین وہ شہر فتح ہوا، اور جو یہ بڑا کمانڈر تھا اتربون، یہ بھاگنے پر مجبور ہوا، اس نے جا کر بیت المقدس میں پناہ لے لی۔ اب صرف دو شہر رہ گئے تھے، ایک رملہ اور ایک بیت المقدس، جو رومیوں کے عیسائیوں کے قبضے میں تھے۔ باقی تمام علاقے، تمام شہر مسلمانوں نے فتح کر لیے، محاصرہ کر لیا بیت المقدس کا۔ اور ادھر سے جو رومی کمانڈر تھا اس نے دھمکی آمیز خط لکھا حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم عرب سے آئے ہو، واپس چلے جاؤ، ورنہ تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تم جو کچھ مٹھی بھر جماعت لے کے آئے ہو، تمہارے پاس نہ اسلحے کی طاقت ہے، تمہارے پاس وہ قوت، وہ طاقت، وہ ہتھیار نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس لیے میں تمہیں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں، تم جلد از جلد یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، مسجد اقصی بیت المقدس چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ یہ خط لکھ دیتے ہیں، محاصرہ جاری ہے۔ طبری کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جب یہ جواب اتربون کے پاس پہنچا، وہ مسکرا پڑا، وہ ہنس پڑا۔ ساتھ والے کمانڈروں نے، سپاہیوں نے پوچھا خیریت ہے کمانڈر جی، کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو اتربون کہتے ہیں کہ میں عمر بن عاص کی بات پہ مسکرا رہا ہوں، انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ اس علاقے کا فاتح میں ہوں، اس علاقے کا فاتح میں ہوں، تم اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ تو فاتح ہو ہی نہیں سکتا، اس علاقے کے فاتح یہ نہیں ہو سکتے۔ سپاہیوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ دیکھا میں نے کتابیں پڑھی ہیں، انجیل پڑھی ہے، وہاں نشانیاں لکھی ہیں کہ نبی آخر الزمان آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دور میں یہ مسجد اقصی بیت المقدس ان کے صحابی اس کو فتح کریں گے، اور جو صحابی فتح کرے گا وہ عمر بن عاص نہیں ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ہوتے ہوئے یہ علاقہ فتح نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، کتابوں کا عالم تھا، ساتھ کمانڈر بھی تھا، تو بیت المقدس شہر فتح نہیں ہو رہا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، وہ آئیں گے، ہم ان کی یہ چابیاں حوالے کریں گے، ورنہ تمہارے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے، تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بات ساری پہنچی، تو سن 16 ہجری کے اندر، سن 16 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل پڑتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی زبردست ایک بات ہے کہ اپنا نائب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے کہ میں مدینہ سے جا رہا ہوں، پیچھے حکومت کے معاملات کے نائب میرے تم ہو، میں بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں۔ لوگ لڑاتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، یہ تو اہل بیت کے دشمن تھے۔ اب اہل بیت اور ان حضرات کی محبت دیکھو، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نائب کس کو بنایا؟ اگر ان کی ان سے دشمنی یا بغض ہوتا تو وہ ان کو
نائب بنا کر جاتے اور یہ ان کا نائب بننا گوارا کرتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم شخصیت، جس کو آپ علیہ السلام نے شیر خدا اسد اللہ کا لقب دیا ہو، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک آدمی دشمن نبی ہے، دشمن اہل بیت ہے اور اس کی حکومت کا نائب بن کے رہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ آپ اور میں اگر کسی سے ذرا بھی رنجش ہو جائے، ہم اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، اس لیے ان کے یہ معاملات بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا تھا، تبھی تو نائب بن کر مدینہ میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ایک غلام لیا، 2 تھیلے لیے، ایک کے اندر ستو، دوسرے کے اندر کھجور، ایک مشکیزہ پانی کا، 3 اونٹنی پر سوار ہو کے جا رہے، کوئی فوج نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی علاقے میں بڑے سکون سے، کیونکہ امن و امان قائم کر رکھا تھا۔ مشہور ہے، کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انصاف کا ایسا درجہ تھا، ایسا عدل و انصاف قائم تھا کہ بھیڑیا اور بکری اکٹھے چرا کرتے تھے۔ جب ظلم کا حاکم ہوتا ہے، ظلم کی حکومت ہوتی ہے، پھر یہ اکٹھے چر نہیں سکتے، ہر کسی کو دوسرے سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ دشمن ہونے کے باوجود اکٹھے چرا کرتے تھے۔ اتنا انصاف اس زمین پر قائم کر رکھا تھا۔ تو بہرحال چل پڑتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ غلام کو کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ سارا راستہ میں اونٹنی پر حاکم بن کے بیٹھا رہوں گا اور تو سارا راستہ پیدل چلتا رہے گا، نہیں، ہم باری مقرر کریں گے۔ اتنا سفر میں سواری پر بیٹھوں گا تو سواری کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلتا رہے گا، پھر اتنا ہی آگے سفر تو اونٹنی پر بیٹھے گا، میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چلتا رہوں گا۔ سفر ہو رہا ہے، ستو اور کھجور پر گزارا، کسی کی دعوت نہیں۔ آج کل ہمارے عمران معمولی سے ایم پی بھی آ جائے، معمولی سے کونسلر بھی آ جائے تو کتنا حرام کا مال اڑاتے ہیں، غریبوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں مسکینوں کا مال کھاتے ہیں۔ وہ کیسے عدل و انصاف والے حکمران تھے، اپنا کھانا اپنا پانی ساتھ رکھا، قدرتی پانی یہاں سے ملا، مشکیزہ بھر لیا، سفر ہو رہا ہے، چل رہے ہیں۔ جب آخری منظر آتی ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ غلام کی باری ہے اونٹنی پر بیٹھنے کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے نکیل پکڑ کے چلنے کی۔ غلام کہتا ہے اے امیر المومنین کچھ احتیاط کیجئے، آپ بیت المقدس کی چابیاں لے جا رہے، اس شہر کو مسجد اقصی کو لے جا رہے، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، آپ روم فارس کو فتح کرنے والے ہیں، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے طاقتور مسلمانوں کے حکمران، اور میں جیسے غلام کو اونٹنی پر بٹھا کر نکیل پکڑ کے چلے، یہ توہین ہے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، عمر تو انصاف کا نام ہے، عمر تو عدل کا نام ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تیری باری اونٹنی پر بیٹھنے تو میں بیٹھ جاؤں گی تو ظلم ہوگا، اس لیے ایسے ہی میں جانا پسند کروں گا۔ چنانچہ تشریف لے گئے، عیسائی پادری بھی جمع تھے، مسلمان بھی جمع تھے، سب نے یہ منظر دیکھا، ان کو تو پہلے یقین نہ آیا کہ ان میں امیر المومنین ہے کون، اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پہ پیوند 14 لگے ہوئے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 14 پیوند کرتے پر لگے ہوئے تھے، عام سا جوتا، پیدل چل رہے ہیں۔ پادری پوچھ رہے ہیں کہ ان میں تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کون ہے؟ انہوں نے جو نکیل پکڑ گیا یہ ہے، حیران ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی لشکر کے کمانڈر تھے مسلمانوں کے، انہوں نے کہا امیر المومنین اب آپ بیت المقدس شہر کی طرف جانے لگے ہیں، آپ مہربانی کیجئے یہ جوتا تبدیل کر لیجئے اور کرتا تبدیل کر لیجئے۔ کہا نہیں، میرا کرتا حکمران نہیں ہے، میری جوتی حکمران نہیں ہے، حکمران میری شخصیت کا نام ہے، اگر اس طرح مجھے قبول کرتے حکمران
تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں گے تو میری حکمرانی میں فرق نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں عزت لباس میں نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام و ایمان کی وجہ سے دی ہے۔ چنانچہ جاتے ہیں پادری یہ منظر دیکھتے ہیں، اپنی کتابوں کے مطابق ان کو نشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں، فوراً آ جاتے ہیں بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی چابیاں لے کے شہر کھولتے ہیں اور شہر کو فتح کر لیتے ہیں بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی خون بہانے کے۔ پورا بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کر لیا۔ اب مسجد اقصی سیدھا جب گئے مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ایک محراب بنایا تھا، فوراً اس محراب کی طرف چلتے ہیں، محراب میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ بغیر جنگ کے، بغیر قتل و غارت کے، بغیر خون بہانے کے یہ شہر اور یہ مسجد ہمارے حوالے کر دی۔ اب نماز کا وقت آتا ہے، کس کو بلائیں اذان کے لیے؟ کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاؤ اذان دو۔ حضرت بلال کہنے لگے اے امیر المؤمنین آپ تو جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے اذان دینا چھوڑ دیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ موجود نہیں ہیں، میں کیسے اذان دوں؟ میں تو آپ کی موجودگی میں اس دنیا والی زندگی میں جب آپ موجود تھے اذان دیا کرتا تھا، اب کیسے اذان دوں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس لیے اذان کو چھوڑ کر مدینہ کو چھوڑ کر میں شام میں آ گیا ہوں۔ شام میں مسلمانوں کے ساتھ مجاہدین میں شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی مسجد نبوی جیسے مقدس ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے۔ مسجد اقصی بھی مقدس مسجد ہے، اس کے اندر بھی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اس لیے اگر آپ مسجد نبی میں اذان دیا کرتے تھے تو یہاں بھی اذان آپ نے دینی ہے۔ دل باندھ کے امیر المؤمنین کے حکم پر کھڑے ہوتے ہیں، اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ وہ اذان، وہ آواز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی، جب یہ سننا تھا تو سب کے اندر ایک دل پر بوجھ سا طاری ہو گیا، یاد طاری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد دماغ کے اندر گھومنے لگی۔ سارے صحابہ رو رہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رو رہی ہیں۔ بہت سے صحابہ جو ہنسنے میں، مسکرانے میں، خوشطبعی کے اندر مشہور تھے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ بلال کی اذان ہوئی ہے، دور نبی کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 16 ہجری کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا اور چابیاں اپنے قبضے میں لی، اور اس وقت جو معاہدہ کیا تھا تاریخ کے اندر، کتب سیرت، کتب سواری کے اندر وہ معاہدے کی شرائط کہ یہ کس بنا پر ہم مسجد اقصی بیت المقدس لے رہے ہیں، یہاں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، اور یہاں کون مالک بن سکتا ہے، کون مالک نہیں بن سکتا، وہ شرائط ایسی مضبوط ہے کہ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی، حتیٰ کہ خلافت ختم ہونے کے بعد ترکیوں کی خلافت آئی، عثمانی خلافت آئی، تو ان شرائط کو لاگو کیا گیا، اور آج بھی یہ مسجد اقصی ان شرائط کے لیے منتظر ہے۔ فلسطین منتظر ہے کہ ان شرائط کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، اور تو اور ہمارے مولوی بھائی بھی کسی تکلیف کے اندر نہیں ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی کہی تھی کہ کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے ان کی چیزیں لینا چھوڑ دے، بند کر دیں، دکاندار وہ چیزیں رکھنا بند کر دیں۔ کیا ہم نے ایسے کیا؟ آج جس دکان پہ جائے کوکا کولا بوتل موجود ہے، پیپسی موجود ہے، ایریل سرف موجود ہے،
اکثر شرط موجود ہے